اللہ کی قسم احکامات نازل ہوئے زمین پہ نازل ہوئے، روزہ زمین پہ، جہاد زمین پہ، جتنے احکامات نازل ہوئے زمین پہ، ایک عبادت ایسی تھی جس کے لیے رسول اللہ کو صرف معراج ہی نہیں کرایا گیا بلکہ اس جگہ سے بھی اوپر بلا لیا گیا جہاں پہ جبریل امین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ عبادت کون سی تھی جس عبادت سے میں اور آپ غفلت برت رہے ہیں؟ پوری امت اس سے غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا طلب کیا گیا، اللہ نے وحی کی جو وحی کرنا چاہی، اس کے بعد رسول اللہ کو کہا آج آپ کی امت پہ 50 نمازوں کو فرض کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 50 نمازیں امت کے اوپر فرض کی گئی تھیں، اس کے لیے رسول اللہ کو اتنا اوپر اٹھایا گیا تھا، اور اگر کوئی اوپر اٹھنا چاہتا ہے اسی عبادت کے ذریعے اٹھے گا اور اسی عبادت کے ذریعے گرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا حکم لے کے نیچے آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، لمبا چوڑا واقعہ آپ نے بارہا سنا، میں اس لیے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، میری امت کا بڑے بڑے نیک افراد سے پالا پڑا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کا امت محمدیہ کے اوپر احسان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا، آپ اس وقت معراج ہے، آپ کے اندر جوش ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ تو دن میں 50 نمازیں ادا کر لیں گے، لیکن آپ کی امت کے بڑے بڑے اولیاء اور متقی اور ولی تھک جائیں گے، یہ میرا تجربہ ہے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ اللہ سے جا کے تخفیف کی گزارش کیجئے، اللہ رب ہے، تخفیف کر دے گا، التجا کیجئے، ابھی مانگیے۔ رسول اللہ نے اپنے بھائی کا یہ مشورہ سنا، اللہ کے پاس دوبارہ جانے کی اجازت طلب کی، اللہ نے پھر طلب کر لیا، اللہ کے پاس جا کے کہا اللہ تخفیف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 50 کی جگہ 40 کرتا ہوں، 10 نمازوں کی تخفیف کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ کے پاس آئے، پھر موسیٰ نے وہی بات رکھی، پھر رسول اللہ اسی بات کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، بار بار پیش ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کیا رسول اللہ نے تھک جانا تھا؟ اللہ کی قسم رسول اللہ تو تھکنے والے نہیں تھے۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر نبی محترم کا بھی اور حضرت موسیٰ کا بھی احسان عظیم ہے، آپ کے اور میرے لیے بار بار اللہ سے سفارش کر رہے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر آپ کے اور میرے لیے پہلے سفارش ہوگی، انشاءاللہ جنت کا دروازہ بھی آپ کی سفارش سے کھلے گا، حساب کتاب بھی آپ کی سفارش سے ہوگا، اور امتیوں میں سے بہت بہت بڑے گناہگار بھی آپ کی سفارش سے جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سفارش لے کے جا رہے ہیں، 10 نمازوں کی تخفیف ہو رہی ہے۔ 5 مرتبہ گئے، آخری مرتبہ تخفیف 5 نمازوں کی ہوئی، 5 نمازیں لے کے واپس آئے، حضرت موسیٰ ابھی بھی اسی بات پہ کھڑے ہیں۔ نبی کریم کو کہتے ہیں واپس چلے جائیے، ابھی موقع ہے تخفیف کا، نہیں تو اللہ کا کوئی حکم فرض ہو جائے پھر اللہ کی بھی سنت ہے، اس میں تخفیف نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے میرے بھائی موسیٰ، پہلے بھی آپ نے مشورے دیے، میں نے آپ کے مشوروں کو مانا، لیکن اتنی مرتبہ ہو آیا ہوں، اللہ سے گفتگو کرنے کا بھی شوق ہے، اشتیاق ہے، رسول اللہ بار بار جا رہے ہیں، لیکن اتنی مرتبہ ہو آیا ہوں، اب اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور تخفیف کا سوال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے اوپر نمازیں پڑھنے میں 5 فرض کی، لیکن میرا حکم بدلتا نہیں ہے، اجر و ثواب پورے 50 کا دوں گا، پورے 50 کا دوں گا۔ جو نازل کی تھی 50، اجر و ثواب وہ پورے 50 ہی کا ملے گا۔ اسی پر بس ہے، مسجد میں آ کے پڑھے گا 27 گنا ملے گا، خانہ کعبہ میں آ کے پڑھے گا 1 لاکھ، اگر امام کے پیچھے پڑھے گا 27 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ معاذ اللہ جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے آپ اس کے احکامات کو بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کو کس نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تخفیفات ہیں۔ اور پھر اعلان کر دیا گیا، رب کا حکم واجب ہو گیا، رب کے حکم کو فرض کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، معراج کا سب سے عظیم تحفہ
اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے اقامت دو، اذان پڑھو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز سے ٹھنڈا کرو۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ اس بات کا کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہوا تھا، یہ وہ معراج ہے، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر اٹھایا اور میرے اور تیرے لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ حقیقی